السلام علیکم حضرات، سبسکرائب کیجئے مفتی غلام رسول چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال في موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نظام بنایا ہے دنیا کا، اس نظام کو بنانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر بتا دیا کہ اس دنیا کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت اور زندگی پیدا فرمائی ہے، جو انسان کو اللہ نے یہ دی ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ تمہیں دنیا میں بھیج کر یہ جانچے کہ کون تم میں بہترین عمل کرنے والا ہے۔ یہاں نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا، الذی خلق الموت، پہلے موت کا ذکر فرمایا، والحیات، پھر بعد میں زندگی کا۔ بہت بڑا ریزن ہے، بہت ڈیپ میں جا کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا: قل متاع الدنیا قلیل۔ قل یہ اعلان کرنے کے لیے آتا ہے، اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے کہ آپ جس طرح کوئی بادشاہ کو یا کسی حاکم کو کچھ پروجیکٹ شروع کرنا ہے یا کوئی کام شروع کرنا ہے تو وہ اعلان کرواتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی عظیم باتیں بتانی مقصود ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں: قل، کہ یہ خبر بتلا دیجئے لوگوں کو، یہ اعلان کر دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں بھی ارشاد فرمایا: قل، کہ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی پونجی یہ بس تھوڑی سی ہے، چند روزہ زندگی ہے، پھر اس کے بعد موت ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی اس موت کے بعد شروع ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کا ذکر فرمایا کہ مومن دنیا میں ہے، وہ امتحان گاہ میں ہے۔ جب موت آ جائے گی تو وہ اپنے ایگزام ہال سے، امتحان گاہ سے چھٹکارا پالے گا، اس کے بعد اس کی زندگی کی شروعات ہوگی، انسان کی زندگی کی شروعات ہوگی۔
اب جس طرح اس کے اعمال ہوں گے اس طرح اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال ہیں تو بہترین بدلہ، اور برے اعمال ہیں تو برا بدلہ۔ جس طرح ایگزام ہال میں اگر ہم غلط لکھ کے آئیں گے تو مارکس نہیں ملنے والے، ہم فیل ہو جائیں گے، اور اگر بہترین محنت کی ہے ہم نے اور ایگزام ہال میں اچھا لکھا ہے تو پھر ہم پاس ہوں گے۔ اسی طرح اس دنیا میں جو ہم ہیں یہ امتحان گاہ میں ہیں، آزمائش میں ہیں۔ ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک ایک منٹ کا امتحان لے رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم میں سب سے بہترین عمل کون کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت عالم عرب میں اور پوری دنیا میں شراب نوشی عام تھی، زناکاری عام تھی، لڑکیوں کو زندہ درکور کر دینا عام تھا، اور طرح طرح کی بیماریاں خواہ روحانی ہو یا جسمانی ہو وہ بہت عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جس کے ذریعے جس چیز کا علم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس چیز کا حکم دیا اور جس چیز کو کرنے کو بتایا وہ چیز ہے علم۔ اللہ چاہتے تو اس وقت جو رواج عام تھا بت پرستی، اس کی قباحت میں آیت نازل فرما دیتے۔ پہلی آیت بت پرستی میں نازل فرما دیتے کہ تمہارا آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں تمام شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہے، اس کا سد باب کیجئے۔ لیکن یہ آیت نازل نہیں فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو شراب نوشی جو عام تھی، گھروں میں بڑے بڑے مٹکے پڑے رہتے تھے، اور فخریہ طور پر جن کے پاس سب سے پرانا شراب ہوتا تھا وہ سب سے معزز خاندان اور معزز شخص کہلایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وحی کے ذریعے شراب نوشی پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے کہ آپ شراب کو بند کروائیے۔ زندہ درگور کی جا رہی ہیں لڑکیاں، معصوم بچیاں، اس کو ختم کروائیے، اس کے لیے پہلی آیت نازل ہو سکتی تھی۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور وہ لڑائی سالوں تک صدیوں تک چلتی ہے، آپ ان لڑائی کو پہلے ختم کیجئے، یہ بھی پہلی آیت نازل ہو سکتی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اپنے نبی کو جس چیز پر مامور فرمایا وہ ہے اقرا، کہ پڑھیے، علم حاصل کیجئے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ ان تمام چیزوں کو پڑھیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نبی کے ذریعے وہ ہے علم کا حاصل کرنا۔ اب علم دو طرح کا ہے، ایک ہے علم آفاق اور دوسرا ہے علم انفس۔ علم آفاق جو دنیا میں ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں اور ظاہری چیزوں کا جو علم ہے وہ علم آفاق ہے، مادیت کا علم ہے، علم الاشیاء بھی کہہ سکتے ہیں اور علم الاسماء بھی کہہ سکتے ہیں کہ چیزوں کا علم اور ناموں کا علم۔ کہ دنیاوی جو علم ہے، جتنے علوم و فنون ہمارے ذہن میں ہیں وہ تمام علوم و فنون علم آفاق میں آتا ہے۔ ہمارے جو صبح 99% مسلمان بچے صبح جو اسکول بیگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں وہ دنیاوی علم کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ علم آفاق ہے، یہ دنیاوی علم ہے، اور دنیاوی علم کا فائدہ دنیا ہی تک محدود رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک اور علم انفس وہ
اندرونی علم ہے، باطن کا علم ہے، جس سے انسانیت سنورتی ہے، جس سے شخصیت بدلتی ہے، اور انسان اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کی کوشش اور تگ و دو کرتا ہے۔ اس کو علم انفس کہتے ہیں۔ اس کو یوں کہہ لیجئے، ایک تن کا علم ہے جس کو علم آفاق کہیے، اور ایک من کا علم ہے جس کو علم انفس کہتے ہیں۔ تن کا علم، بدن کا علم، ایسا علم حاصل کریں جس سے آپ اپنے صحت کے لیے، اپنے بچوں کے صحت کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کام کریں۔ وہ تن کا علم ہے، بدن کا علم، بدن کو سنوارنے کا علم ہے۔ اور ایک ہے من کا علم، کہ انسان کی شخصیت جو اندرونی طور پر کینہ، حسد، جھوٹ، بغض، قتل و غارت گری، زیناکاری، فحشکاری اور دروغ گوئی اور جتنی بھی اندرونی بیماریاں ہیں، دین سے دوری، وہ تمام چیزیں ختم کر کے اللہ کے قریب کر دے، اور مقصد اصلی جو ہے دنیا میں آنے کا، اس مقصد اصلی پر گامزن ہو جائے، اس کو علم انفس کہتے ہیں، جس کو من کا علم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو مادی چیزوں کا جو علم ہے وہ علم آفاق ہے، علم الآفاق۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا علم الآفاق وما تہیہ الانفس، کہ علم ایک دنیا کا علم ہے، اور ایک ہے انفس، یعنی ظاہری اور باطنی، یہ دو علم ہیں۔ پھر جب یہ علم آفاق جس کی طرف پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، دنیاوی علم حاصل کرنے کی تگودوں میں لگی ہوئی ہے، اس کو آج ہم لوگ سب سے بڑا علم کہتے ہیں، اور جو یہاں بھی کام دے گا جو علم، اور آخرت میں بھی کام دے گا، اس علم کو علم نہیں سمجھتے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کل جو مدارس کا علم ہے وہ جہالت ہے۔ بہت تکلیف ہوئی سن کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی انسانیت کو بنانا تھا، کہ اس کو آخرت کی طرف موڑنا تھا، کہ دنیا میں تمہارے آنے کا مقصد یہاں کھانا پینا نہیں ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ لیکن وہ صاحب کہہ رہے تھے آج کل میں مدارس کو چندہ نہیں دیتا، اس لیے کہ وہاں سے جہالت نکلتی ہے۔ بتائیے اگر یہ مدارس نہ ہو تو آپ کو صحیح طور پر قرآن سنانے والا کہاں ملے گا؟ آپ کو فتوے بتانے والا کہاں ملے گا؟ آپ کو مسئلے مسائل بتانے والا کہاں ملے گا؟ کل ہی پرسوں کی بات ہے، دو بھائی نوجوان آئے، دونوں غیر مسلم تھے، مسلمان ہوئے میرے پاس مسلمان نہیں ہوئے، میرے پاس آئے مسئلہ سلجھانے کے لیے۔ وہ لوگ افسوس کر رہے تھے کہ کوئی بتانے والا نہیں تھا، شادی کو اتنے سال ہو گئے لیکن میں بیوی کے ساتھ یوں ہی سوتا رہا، کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کو دوبارہ نکاح پڑھوانا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرکہ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ ایمان قبول نہ کر لے۔ لہذا وہ کہہ رہے تھے میں جس لڑکی سے شادی کیا وہ غیر مسلم تھی، اور غیر مسلم طریقے پر شادی کیا، اور اتنے سالوں سے ہوں۔ کئی لوگوں سے پوچھا، مفکرین جو دنیاوی مفکرین ہیں، ڈیجیٹل مفکرین ہیں، وہ کہہ رہے تھے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھئی آپ کا نکاح ہوا ہی نہیں تو آپ نکاح میں کیسے باقی ہے وہ عورت؟ میں نے کہا فوراً نکاح پڑھوا لیجئے۔ تو یہ مسئلے مسائل کون بتائیں گے؟ یہ آپ کے جنازے کی نمازیں کون پڑھائیں گے؟ آپ کو تراویح میں قرآن کون پڑھائے گا؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باطن علم ہے،
اور ظاہری علم جو دنیاوی علم ہے وہ دنیا کی حد تک ہے. آپ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے، خبر دے دیجئے کہ دنیا کی پونجی اور دنیا کا سرمایہ اور دنیاوی جتنے علوم و فنون ہیں وہ چند تھوڑے سے ہیں. اور قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا آخرت کے بارے میں اور آخرت علوم اور دینی علوم کے بارے میں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ ایک بڑی بادشاہت ہے جب آنکھ کھلے گی قیامت کے دن، اور دیندار لوگوں کا طبقہ اور علوم و فنون اور دینی اور علماء کا طبقہ جب ان کے درجات والذین اوتوا العلم درجات، کہ ان کو علم کی وجہ سے درجات اور بلندی عطا کی جائے گی اور ان کو بڑی بادشاہت بھی ملے گی. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے ادنا درجے کا امتی جس کو جنت میں جگہ دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. تو دنیاوی علم کو ہم نے علم سمجھ لیا اور اخروی علم کو، دینی علوم کو علم نہیں سمجھا. ایک صاحب کے پاس جانا ہوا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے کچھ پڑھا بھی ہے. ان کا مقصد تھا کہ دنیاوی تعلیم اور انگریزی آپ نے پڑھی ہے یا نہیں. بھائی جس نے پورے پی ایچ ڈی کی ہو دینی علوم میں، پورے 20-22 سال لگائے ہوں، 19 سال لگائے ہوں، ان کو بھی سوال کا کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ پڑھے لکھے ہیں. تو دنیاوی علم وہ چند روزہ زندگی کے لیے ہے جس کی پیچھے ہماری تمام قد و کاوش لگی ہوئی ہے. اور دینی علوم جو ہے، دینی علم ہے، وہ دنیا میں بھی آپ کو حسب استطاعت اللہ تبارک و تعالی روزی دیں گے، حسب ضرورت روزی دیں گے، اور آخرت میں آپ کی زندگی کامیاب کریں گے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی عالم نے سوسائڈ کر لیا ہو، کسی مفتی نے خودکشی کر لیا ہو. لیکن ہم روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں فلاں ڈاکٹر نے خودکشی کر لی، فلاں انجینئر نے خودکشی کر لی، فلاں گریجویٹ جو تھا ڈبل گریجویٹ اس نے خودکشی کر لی. اللہ تبارک و تعالی رزق کا مالک ہے. تو دنیاوی علم وہ چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور اخروی علم ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. دنیا میں بھی آپ کو کامیاب رکھے گا وہ علم، اور آخرت میں بھی آپ کو کامیاب رکھے گا. دنیاوی علم جو چند روزہ اس کو یوں سمجھیں، جو اخروی علم ہے اور دنیاوی علم ہے. دنیاوی علم جیسے کوئی اگر 5 کلاس پڑھ لیتا ہے تو اسے لوگ جاہل کہتے ہیں، اسے لوگ پڑھا لکھا نہیں کہتے ہیں. پڑھا لکھا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے لوگوں کی نظر میں جو بی اے پڑھا ہوا ہو، ایم اے پڑھا ہوا ہو. اللہ کی نظر میں جو علم اصل مقصود ہے، اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. تو یہ علم سے مراد دینی علوم ہے. دینی علوم مراد ہے کہ جو فرض عین ہے. دنیاوی علوم امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کا علم حاصل کرنا اس وقت واجب ہو جاتا ہے جب کافر لوگ اس دوسرے علم کے ذریعے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کرے، تو اس وقت واجب ہو جاتا ہے. اور دینی علم جو ہے، دین کا جو علم ہے وہ تو فرض عین ہے. ہر حالت میں وہ سیکھنا ہے، ہر حالت میں وہ جاننا ہے، ہر حالت میں وہ دین کا علم حاصل کرنا ہے. تو ایک فرض عین ہے اور ایک واجب ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری لاکھوں کی تعداد میں صبح بچے جو اسکول کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کتنے فیصد نظر آتے ہیں جو مدرسے کی طرف جا رہے ہوں؟ سب دنیاوی علم کی طرف جا رہے ہیں، مادیات کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے. تو اسلام نے منع نہیں کیا ہے دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے. اسلام نے کہا ہے کتاب و حکمت، جو حکمت کی باتیں ہیں وہ مومن کی گمشدہ پونجی ہے، اسے حاصل کریں.
لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے زندگی دنیاوی زندگی کے فیوچر کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرنا اور اپنے اللہ کو ناراض کرنا، اس سے بڑی بے وقوفی کچھ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے سب سے بڑی ضروری چیز جو ہے وہ ہم دنیا کا علم کے ساتھ، دنیاوی علم کے ساتھ اخروی علم بھی حاصل کریں۔ لیکن ابھی جو ذہن بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، وہ یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ سب کچھ مادیات سے ہوتا ہے، سب کچھ چیزوں سے ہوتا ہے، اس لیے چیزوں کی طرف دوڑ رہے ہیں سب۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو اسکول میں ڈال رہے ہیں، کالجز میں ڈال رہے ہیں، تو وہاں بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں پوری دنیا میں جو اسکول اور کالجز کا نظام چل رہا ہے، غیر اسلامی ممالک میں، جو اسلامی ملک کے علاوہ ہے مسلمان، لیکن وہاں بھی اب کوئی ایجوکیشن شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے بچوں کے دین کی فکر کرنا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کے دین کی فکر نہ کیے تو آج ہی ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں ان کے آخرت کے تعلق سے اور ان کے دین کے تعلق سے۔ اگر ہم آج اپنے بچوں کی زندگی کو دین کی طرف نہیں رجحان ان کا ذہن نہیں کرا رہے ہیں تو آج ہی ہم فاتحہ پڑھ لیں، ان کے مستقبل پر اور ان کے آخرت پر آج ہی فاتحہ پڑھ لیں، مرنے کے بعد فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو اپنے ماڈلائز کو کاپی کرتے ہیں۔ 5 سال کا بچہ ہے، آپ کانوینٹ اسکول میں ڈال دیے، کرسچنوں کا اینول ڈے آتا ہے، وہاں پر کرسچنوں کے رسم و رواج پر وہ کیا کرتا ہے، وہ حصہ لیتا ہے۔ کوئی مورتی بنتا ہے تو کوئی دیوی بنتا ہے تو کوئی سن آف گاڈ بنتا ہے۔ بتائیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آج ہمارے بچے جو سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں وہ کرسچنوں کے اسکول میں، ان کے تعلق سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا۔ کہ یہ لوگ سن آف گاڈ بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ اللہ پر بہت بڑا بہتان ہے اور قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے اور آسمان شق ہو جائے کہ یہ لوگ اللہ پر اتنا بڑا بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بیوی نہیں ہے۔ ایسے ذہن اذہان رکھنے والے اور ایسے تفکرات رکھنے والے لوگوں کے اسکولز میں اور کالجز میں جب ہم اپنے بچوں کو ڈالیں گے تو وہ بھی وہاں پر اپنے ماڈلائز کی اور اپنے جو چیز وہ دیکھتا ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچے سے اس کے ذہن میں یہ ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ بہت مدر ٹریسا جو تھی وہ بہت خدمت گزار عورت تھی، لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ سب سے بڑے انسانیت کے رحیم و کریم وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے ذہن میں یہ نہیں ڈالا جاتا کہ سب سے بڑے غمخوار وہ صحابہ کرام تھے، کہ اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لے جا کر پھیلایا، نہ اپنی بیوی کی فکر کی نہ بچوں کی فکر کی، اپنے بیوی کو بیوہ کیا اور بچوں کو یتیم کیا۔ ان کے سامنے یہ ماڈل پیش نہیں کیا جاتا، ان کے سامنے کرسچنوں کا ماڈل پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اسکول میں انول فنکشن تھا تو اس میں ایک حافظ صاحب کے بچے کو ایک دیوی کی شکل میں اس کو پروگرام میں پیش کرنے کو کہا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں، میرے بچے کو یہ شرکیہ کام میرا بچہ اگرچہ پروگرام میں نہیں کر سکتا۔ جا کر انہوں نے پرنسپل سے کہا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو سینکڑوں بچے ہیں، ایک بچے سے کیا ہوگا، آپ ایک بچے کو اپنے روک سکتے ہیں، ہمارے پاس سینکڑوں مسلمان بچے، ہم کسی کو بھی تیار کر لیں گے۔ تو شرکیہ اعمال جو ہیں وہ بچے سے ان کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے، ذہن میں بچوں سے ہی، چھوٹے سے ہی ان کے ذہن میں
موٹو پتلو اور چھوٹا بین، یہ سب چیزیں ڈالی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ گھروں میں جو ٹوائز ہوتے ہیں، جو کھیلنے کی چیزیں ہوتی ہیں، گڑیاں ہوتی ہیں، وہ بھی وہی گڑیاں کی شکل میں وہ خرید کر لائے گا۔ بچے اپنے ماڈل کی کاپی کرتے ہیں، اپنے ماڈلائز کی، ان کے سامنے جو نظر آتا ہے۔ آپ نے گھر دیندارانہ جو گھرانہ ہوتا ہے وہاں دیکھا ہوگا آپ نے کہ اگر ابا ٹوپی پہن کے نماز کو جا رہا ہے تو بچہ بھی ٹوپی پہن کے نماز پڑھے گا۔ وہ بولے گا ابا میں نے ٹوپی ابھی نہیں لی ہے، کیوں؟ وہ اپنے ماڈل کو دیکھ رہا ہے، اس کی کاپی کر رہا ہے۔ کئی بچے ہیں میں یہ پہنتا ہوں تو نماز کے بعد وہ پہن کے کاپی کرتے ہیں، تو وہ اپنے سامنے جو ماڈل ہوتا ہے اس کی کاپی کرتے ہیں اور اس کے ذہن میں یہ بیٹھتا ہے۔ حضرت مفتی سعید پالنپوری مد ظلہ العالی میرے استاد ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں، وہ امریکہ میں بیان کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہے ان کا بیان۔ ان سے وہاں امریکہ میں ایک صاحب نے پوچھا کہ بچوں کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لیے ہمیں یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے عجیب سا جواب دیا جو کہ عجیب سا لگا۔ انہوں نے کہا کہ بچوں کو ٹوپی پہناؤ، کرتا پاجامہ پہناؤ۔ عجیب سا لگا، لیکن انہوں نے یہ آگے جا کر جو مسئلے کو سلجھایا کہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے ماڈل کی کاپی کرتے ہیں۔ اگر آج ہم ان کو ٹوپی کی اور کرتے پیجامے کی عادت ڈالیں گے تو کل ہو کر وہ مسجد کی طرف رخ کرے گا، اور اگر آج ہم ٹوپی اور کرتا پیجامے سے دور رکھیں گے اور دین سے دور رکھیں گے تو وہ پب کی طرف جائے گا، وہ فلم ٹاکیز کی طرف جائے گا۔ بتائیں جس بچے کو 6 سال سے لے کر 16 سال تک جن بچے اور بچیوں کو ہم ہیرو اور ہیروئن کی فلمیں دکھاتے ہیں کہ وہ ہیرو اور ہیروئن کو لے کر بھاگ رہا ہوتا ہے، کیا وہ بچے اور بچیاں جو آگے چل کر جو جوان ہونے والے ہیں کیا وہ اس کو کاپی نہیں کریں گے اور ہو بھی رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار خود گھرانہ ہے کہ گھر میں اگر اسلامی ماحول قائم کیا جاتا، اسلام پر عمل کیا جاتا، تو وہ بچے جو دین سے دور ہو رہے ہیں، جو بچے اسلام سے دور ہو رہے ہیں، وہ بچے اسلام سے دور نہیں ہوتے۔ ارتداد کی جو شکایتیں آ رہی ہیں کہ بچیاں غیروں کے ہاتھ جا رہی ہیں، اس پر افسوس نہیں ہوتا اگر ہم ان کو بچپنے سے ان کو کاپی کرتے، بچپنے سے ان کو ان کی تربیت کرتے۔ بہت سے ماں باپ کو کوئی ذہن میں نہیں ہوتا، بچہ چھوٹا ہے، وہ کچھ باتیں ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن وہ بچہ ہر ایک کو کاپی کرتا ہے۔ اگر کسی عالم کے گھر میں آپ جائیں تو وہاں دیکھیں گے کہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ جائے گا، اپنے بھائی بہنوں کو جمع کرے گا، وہ منہ اور لپس کو ہلائے گا، وہ سمجھ رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں، سب سن رہے ہیں۔ چھوٹے بچے کو کاپی کرتے ہیں، اور جس طرح وہ بچپنے میں اس کو کاپی کرتا ہے، آگے چل کر اس کا اثر پڑتا ہے اس پر۔ مسلمانوں میں جو اس وقت بے دینی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بچپنے سے اپنے بچوں کو دینی علم سے دور رکھتے ہیں، جمعہ پڑھنے تک نہیں دیتے ان کو، ان کے دنیاوی فیوچر بنانے کے لیے۔ مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جن کو دین سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایمان ان کا ضائع ہو جائے کوئی سروکار نہیں ہے، جو ان کا مطمع نظر صرف دنیا کا علم ہے۔ ہمیں غور کریں کہ ہم کیا اس طبقے میں ہیں۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ ہے جو دونوں کو لے کر چلتا ہے کہ میرے بچے 5 وقت کے نمازی بھی ہوں اور دین بھی حاصل کرے اور دنیا بھی حاصل کرے۔ کیا ہم اس میں ہیں؟ اور ایک وہ ہے جو میرے بچے خالص دینی تعلیم حاصل کرے، میرا بچہ عالم بنے، مفتی بنے، حافظ بنے۔ کس طبقے میں ہم ہیں وہ ہمیں خود کو غور کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کی بے دینی کے اصل وجہ ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ بے دینی کی اصل وجہ کہ ان کو ہم لے جا کر غیروں کے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، خود اپنا اسکول نہیں۔ مسلمانوں میں اتنے مالدار ہیں کہ اگر وہ 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ اگر وہ بازار میں کہیں پر پھینک دے تو ان کے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی استطاعت سے زیادہ دیا ہوا ہے۔ کیا ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے
کہ ایسے اسکول اور ایسے کالجز قائم کیے جائیں جو اسلامی نہج کے مطابق ہو، اسلامی سوچ کے مطابق ہو۔ آج کل کے جو اسکول کہلاتے ہیں مسلمانوں کے، وہ بھی ابھی مکمل طور پہ تیار نہیں ہیں، لیکن اب یہ کاوشیں شروع ہو رہی ہیں۔ حیدرآباد کے مفتی عبدالقوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک آئیڈیل نیشنل اسکول کھولا ہے۔ اسی طرح یہاں کے کرجت کے ہیں مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب، انہوں نے اولیو نیشنل اسکول کھولا ہے، جس کی شاخ ممبئی میں بھی ہے، پونے میں بھی ہے اور حیدرآباد میں بھی ہے۔ اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کمانا نہ ہو، بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو، کہ ہمارے جو بچے کانوینٹ اسکول میں اور غیر اسلامی اسکول میں، غیروں کے اسکول میں جا کر وہ غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، ان سے بچیں۔ اس لیے ان اسکولوں کی فیس بھی بہت کم رکھی گئی ہے۔ اولیو نیشنل اسکول کونڈوا میں ہے، اس کی فیس بھی کم رکھی گئی ہے۔ اس طرح حیدرآباد میں آئیڈیل پبلک نیشنل اسکول ہے، اس کی بھی فیس کم رکھی گئی ہے، اور انگلش میڈیم اسکول ہے جس میں اسلامی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ تو ایسی ذمہ داری بنتی ہے ہماری کہ ہم ایسے اسکول قائم کریں کہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو۔ قابل مبارکباد ہے گجرات کے مسلمان، قابل مبارکباد ہے گجرات کے مسلمان، کہیں بھی جاتے ہیں وہ اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہیں، سب سے پہلے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ چاہے آپ دیکھ لیں ساؤتھ افریقہ میں جا کر دیکھ لیں، انہوں نے اپنی کالونی بنائی ہوئی، اپنے مدارس بنائے ہوئے، بالکل انڈین نظام ہے، انڈیا مدارس کا نظام ہے اور اسلامک اسکول کا نظام ہے۔ امریکہ میں جا کر دیکھ لیں، وہاں پر گجراتی مسلمان جو ہے وہ تجارت میں بھی آگے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں بھی اور دین میں بھی آگے ہیں۔ لندن میں جا کر دیکھ لیں، وہاں سے جو جماعتیں آتی ہیں وہ کارگزاری بتاتی ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنے بچوں کو وہ ماڈرن زندگی جن کی طرف ہمارے نوجوان دوڑ رہے ہیں، وہ لیبرانہ زندگی جن کی طرف ہمارے انڈیا کے مسلمان بچے، نوجوان، لڑکے اور لڑکیاں دوڑ رہی ہیں، فیشن پرستی اور عیش پوشی کی طرف، وہاں پر وہ لوگ جا کر اسلام پر عمل کرتے ہیں اور اپنے اسلامی نظامی اسکول قائم کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گجرات کے جتنے اسلامی مدارس ہیں، وہاں کے کسی سفیر کو نہیں دیکھا ہوگا کہیں پہ آپ چندہ کرتے ہوئے۔ کیوں؟ ان کو دین کی اہمیت معلوم ہے، اس لیے وہ اپنے مدارس کی فکر کرتے ہیں، اپنی تجارت سے آدھا مال مدارس کو دیتے ہیں۔ وہاں کے علماء فقیری طور پر نظر نہیں آئیں گے، غریب طور پر، کیونکہ وہاں سے لوگ اپنے علماء کے اپنے مدارس کی مکمل طور پر مدد کرتے ہیں۔ یہی نہج اور طریقہ پورے انڈیا میں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کیسے ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیویاں، بعض بیویوں کی وجہ سے اور تمہارے بچوں کی وجہ سے تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے، تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے، کہ بیویوں اور بچوں کی وجہ سے لوگ دنیا میں انہماک پیدا کر لیتے ہیں اور آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو دنیاوی علم جو ہے وہ قلیل ہے، چند روزہ زندگی ہے، اس سے چند روزہ زندگی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو اخروی علوم ہے وہ علم فرض عین ہے، وہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے اس لیے میں موضوع رکھا کہ نیا تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے، نئے تعلیمی سال کا آغاز ہونے والا ہے، اسکولز میں ایڈمیشن شروع ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہاں پر مسلمان برقع پوش مائیں بہنیں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیکن ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ اسکول میں جا کر، ان اسکولوں میں جا کر ہمارے بچوں کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں، ہمارے بچے ایمان پر باقی رہیں گے یا نہیں، ان کو ایجوکیشن اسکولز میں جا کر ہماری بچیاں اپنی عزت کو بچا پائیں گی یا نہیں، ان کو ایجوکیشن کالجز اور یونیورسٹیز میں ہمارے بچے اور بچیاں اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے یا نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ بچے کی فیوچر بن جائے، دنیاوی بن جائے،
دنیاوی مستقبل بن جائے، یہی فکر ہر ایک کو دامنگیر ہے اور آخرت سے بالکل لاپرواہی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں ہے گم، مومن کی یہ پہچان ہے آفاق میں وہ گم ہے۔ آفاق گم ہے اس میں، کہ مومن کی یہ پہچان ہے کہ دنیا کی چیزیں، دنیا اس کے اندر گم ہے، اور کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ دنیا میں گم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم دین پر چلو گے تو دنیا تمہارے پاس دوڑ کر آئے گی، جب تم دنیا کی طرف جاؤ گے تو تمہیں دنیا ملنے والی نہیں ہے۔ تم پوری زندگی پیچھا کر لو گے لیکن موت ہی تمہاری خواہش کو پوری کر سکے گی۔ جتنے لوگ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں کسی نے دنیا کو پایا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا صحابہ کرام جب دنیا اسلام پر عمل کیے، اسلام پر آئے تو دنیا کی طاقتیں اور دنیا کی دولتیں قدموں میں سمٹ کر آ گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے بڑے سونے کے انبار لگ جاتے تھے جس کو کلہاڑے سے توڑتے تھے، یہ دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو اپنے بچوں کی اسلامی فکر کیجئے اور ایسے اسکول میں ڈالیے جہاں پر اپنے بچوں کی عزت بھی محفوظ رہے اور عقیدہ بھی محفوظ رہے، ایمان بھی محفوظ رہے اور دین پر مکمل چلنے والے ہوں۔ اگر آج ہم اس کی فکر نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن جن بچوں کو ہم چھوٹے سے 6 سال سے لے کر 16 سال تک سیریلیں دکھا رہے ہیں اور فلمیں دکھا رہے ہیں ہیرو ہیروئن کی، وہ بچے اور پوری ایجوکیشن اسکول اور کالجز میں جا کر وہ بچے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، وہ کل قیامت کے دن وہ ہمارا دامن، ماں باپ کا دامن پکڑ لیں گے اور کہیں گے یہ میرے ماں باپ ہیں جنہوں نے میری دنیا کے بارے میں تو فکر کی لیکن آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں کی، میرے ایمان کے بارے میں کوئی فکر نہیں کی۔ اگر چھوٹے سے جبکہ میں ہر چیز کو کاپی کر رہا تھا، اپنے ماڈلائز کو کاپی کر رہا تھا، اس وقت سے اگر میری دین کے مطابق ذہن سازی کی جاتی اور دین پر مجھے عمل پیرا کیا جاتا تو میں گمراہ نہیں ہوتا، میں فحشکاری میں اور بدکاری میں مبتلا نہ ہوتا، میں لڑکیوں کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرتا، یہ بچے اور بچیاں، اور میں غیروں سے شادی نہ کرتا، یہ بچے اور بچیاں ماں باپ کے دامن کو قیامت کے دن پکڑیں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایسے اسکول اور کالجز میں ڈالنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ کیا بچے ہمارے ان اسکول اور کالجز میں اور کوئی ایجوکیشن میں اپنے ایمان کو، اپنے دین کو اور اپنے عقیدے کو اور اپنی عزت کو بچا پائیں گے یا نہیں۔ اگر نہیں بچا پائیں گے تو ایسے اسکول قائم کیجئے، ایسے کالجز قائم کیجئے جہاں پر مخلوط نظام تعلیم نہ ہو، جہاں پہ کوئی ایجوکیشن نہ ہو، الگ الگ نظام تعلیم ہو، اور ایسے انگلش میڈیم قائم کرے جہاں پر دینی تعلیم بھی دی جاتی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہو۔ بھئی آپ لوگوں کا یہ کام تھا کہ ایسے اسکول قائم کرتے، آپ لوگوں میں کروڑوں پتی ہیں جو اسکول قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کام اب علماء لے کر اٹھے ہیں۔ اولیو نیشنل اسکول ہے، آرڈیل اسکول ہے، یہ سب ہے کہ بچوں کے ان اسکولز کا مقصد ہے کہ بچوں کے ایمان کی حفاظت، کیونکہ زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی آخرت، زندگی میں آنے کا مقصد جو ہے وہ آخرت کی تیاری ہے۔ آخرت کو جو بھول جائے اور دنیا میں انعامات لگا لے پھر اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کو بہترین اور اسلامک اسکول میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا کر لیجیے۔